سال سے مکہ میں عبادت کرتے ہو، تمہارا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ اب سنو، ابن اہرون نے جو داستان سنائی، کہا 40 سال پہلے، بھائی سنو ساتھ میں بولو، کتنے سال پہلے؟ وہ ابن اہرون، دل کو ہلا دینے والی بات ہے میرے دوستو، وہ ابن اہرون کہتے 40 سال پہلے رمضان کی پہلی رات آئی، 40 سال پہلے، بولے آج سے 40 سال پہلے رمضان کی پہلی رات آئی، پہلی رات پورا خراسان میں بلخ میں رہتے تھے، کہا خراسان میں بلخ میں سب لوگ تراویح پڑھنے گئے، بھائی رمضان کی پہلی رات، کہا سب لوگ تراویح پڑھنے گئے، اور وہ ابن اہرون کہتے میں شراب کے اڈے پر گیا، کہتے 40 سال پہلے کی بات ہے، رمضان کی پہلی رات میرا پورا محلہ بلخ والے تراویح پڑھنے گئے، میں شراب کے اڈے پر گیا، کہا ایک بات، کہا دوسری بات جب تراویح پڑھ کے سب لوگ واپس آئے تو میں شراب کے اڈے سے باہر آیا، جب میں شراب کے اڈے سے باہر آ کے اپنے گھر پر گیا تو ابن اہرون کہتے میری اکیلی ایک بڈھی ماں تھی، میں اکلوتا بیٹا، میری اکیلی ماں، میں اکیلا بیٹا، میں جب گھر میں گیا تو میری ماں نے مجھے زور کا دھکا مارا۔ وہ ابن اہرون کہتے 40 سال پہلے رمضان کی پہلی رات میں شراب کے نشے میں چور ہو کے گھر میں گیا، میری ماں نے مجھے زور سے دھکا مارا اور میری ماں نے کہا شرم کر بے شرم، پورا محلہ رمضان کی تیاری کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، صبح میں سب سحری کریں گے، روزہ رکھیں گے، اور تو کم وقت شراب کے اڈے پہ گیا، تو شرابی بن کے آیا، پورا محلہ تراویح پڑھ کے آئے، تو شرابی بن کے آئے۔ وہ ابن اہرون کہتے میری ماں نے مجھے زور سے دھکا مارا، میں گر گیا، بھائی نشے میں تھا، میں گر گیا، کہتے مجھے غصہ آیا، میں نے میری ماں کو پکڑا، اس زمانے میں بڑا بڑا تنور جلتا تھا جس پہ روٹی پکائی جاتی، کہا بس معلوم نہیں، میں نے میری ماں کو پکڑا اور پکڑ کر زور سے دھکا مارا، میری ماں تنور میں گر گئی۔ وہ ابن اہرون کہتے صبح ہونے سے پہلے ہوش آیا تو میری ماں تو راکھ بن گئی تھی، میری ماں ختم، پورے کوئلے کی طرح راکھ بن گئی تھی اور جل کر ختم ہو گئی۔ وہ ابن اہرون کہتے میں گھر میں اکیلا تھا، میری ماں سے محبت کرتا تھا، ایسا نہیں کہ محبت نہیں کرتا تھا، شراب کا نشہ تھا، اب ماں کو دھکا مار دیا، ماں جل کے ختم ہو گئی، تو جس ہاتھ سے میں نے میری ماں کو دھکا مارا اسی ہاتھ کو کاٹ کر میں نے پھینک دیا۔ کہتے میرا ایک ہاتھ جو نظر نہیں آتا وہ اسی لیے کہ میں نے اپنے ہاتھ کو سزا دی کہ جن ہاتھوں سے دھکا مارا اسی ہاتھ کو کاٹ کر میں نے پھینک دیا۔ اور کہتے اس دن سے میں نے بلخ کو چھوڑ دیا، مکہ میں آ گیا، آج 40 سال سے مکہ میں ہوں، 40 سال سے مکہ میں، اور ہر سال حج کرتا ہوں، لیکن ماں کو اپنے ہاتھوں سے میں نے جلایا، اس لیے ہر سال اللہ کسی ولی کو بھیج کر کہتا میں نے تیرے حج کو قبول کیا۔ کہا 40 سال سے میرا حج قبول ہے، اور کیا کہا مالک ابن دینار سے کہا جاؤ چلے جاؤ، میں نے میری داستان سنا دی، تم تو حج کی خبر لے کر آئے ہو، تھوڑی دیر میں آواز آئے گی جو میں نے نماز پڑھا وہ بھی اللہ نے قبول نہیں کیا۔ کہا ہر نماز کے بعد اللہ کی آواز آتی ہے تیری نماز قبول نہیں، 40 سال سے نماز پڑھتا ہوں، یہاں جنگل کے درختوں کے پتے کھاتا ہوں، اسی پر اپنا گزارا کرتا ہوں، لیکن 40 سال پہلے ماں کو آگ میں جلایا، نہ میری نماز قبول ہے نہ میرا روزہ قبول ہے، اور 40 سال سے میرا حج بھی قبول نہیں ہے۔ سننا، مالک ابن دینار کہتے میں کیا کرتا، بھائی کوئی کیا کر سکتا، مالک ابن دینار کہتے میں چلا گیا، لیکن حضرت مالک ابن دینار اللہ کے ولی تھے، سننا، کہتے میں گیا اور جا کر اپنے خیمے میں سو گیا، بھائی حج کا موسم ختم ہوا تھا، مالک ابن دینار کہتے میں خیمے میں سویا، سب کہو سبحان اللہ کہو، حضرت مالک ابن دینار کہتے میں خیمے میں سویا، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سننا، حضرت مالک ابن دینار کہتے میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول نے مجھے کہا مالک اٹھو، جاؤ مکہ کی گھاٹی میں جاؤ، اور ابن اہرون کو کہو مصطفیٰ نے ایک پیغام دیا ہے، ابن اہرون کو کہو مصطفیٰ نے ایک پیغام دیا۔ مالک ابن دینار فرماتے میں نے خواب میں پوچھا میرے پیارے نبی کیا پیغام دینا، میں ابھی جا کے بتا دوں گا۔ ہمارے نبی نے کہا ابن اہرون کو جا کے یہ پیغام دے دو، گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، ابھی بھی ہمارے نبی کہتے ابن اہرون کو کہہ دو گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، رمضان کی رات میں شراب پینا مطلب رمضان مہینے کے احترام کو پامال کر دیا، یعنی رمضان کی عزت کا کوئی خیال نہیں رکھا، تراویح کا کوئی خیال نہیں رکھا، ارے رمضان کی رات میں شراب پی اور سب سے بڑا گناہ اپنی ماں کو آگ میں جلا کے راکھ کر دیا۔ لیکن ہمارے نبی کہتے مالک اٹھو، وہ مکہ کی گھاٹی میں جاؤ اور ابن اہرون کو میرا پیغام دو کہ تمہارا گناہ بہت بڑا ہے، تم نے رمضان کا خیال نہیں کیا، تم نے شراب پی رمضان کی راتوں میں اور تم نے ماں کو جلا کے راکھ کر دیا، لیکن جا کے پیغام دے دو مصطفیٰ ذمہ داری لیتا ہے، قیامت میں تمہاری ماں کو راضی کروں گا اور دونوں کو ساتھ میں جنت کے دروازے تک پہنچا دوں گا۔ مصطفیٰ ضمانت لیتا ہے، ہمارے نبی نے کہا جاؤ کہہ دو مصطفیٰ ضمانت لیتا ہے، میں قیامت میں تمہاری ماں کو راضی کروں گا اور ماں اور بیٹے کا ہاتھ پکڑوا کے دونوں کو جنت کے دروازے تک پہنچا دوں گا۔
بس اتنا خواب. مالک ابن دینار اٹھے اور اٹھ کے جو دوڑے گئے. کہتے جب میں دوڑا گیا تو ابن احرون وہی گھاٹی میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے. یہ مالک ابن دینار کہتے میں گیا, میں نے جا کر ان کو پکڑا, ان کے کندھوں کو جھنجھوڑا. میں نے کہا دعا بند کرو. کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میرے نبی کا یہ پیغام ہے, میرے نبی کا یہ پیغام ہے کہ تم نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے. تم نے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی, تم نے رمضان کی پہلی رات میں شراب پی, تم نے رمضان کی رات میں ماں کو دھکا مارا اور تم نے ایسا دھکا مارا کہ ماں کو جلا کر ختم کر دیا. تمہارا گناہ بہت بڑا ہے, لیکن مصطفیٰ کا پیغام ہے وہ قیامت میں تمہاری ماں کو راضی کریں گے اور تم دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا اور نبی تمہیں جنت تک چھوڑنے کے لیے آئیں گے. بس اتنا مالک ابن دینار کہتے میں نے اتنا کہا, ابن احرون کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ جو چاہتا تھا 40 سال میں تو نے قبول کر لیا. اللہ 40 سال میں یہی تو چاہتا تھا میری ماں مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ تو نے قبول کر لیا. اللہ اب جب معاملہ ہی ختم ہو گیا تو میری دنیا میں ضرورت کیا ہے؟ اللہ تو نے تو سب قبول ہی کر لیا. اور مالک ابن دینار کہتے وہ مانگتے گئے, زمین پر گرے, قریب گیا تو دیکھا کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیار ہو گئے. میرے پیارے دوستو, یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا تھا, بہت کچھ سوچنا ہے میرے پیاروں, بہت کچھ سوچنا ہے. کیا کرتے ہیں ہم اپنی کیا میرے دوستو, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ماں کا کیا قصور ہے؟ کیوں ماں کو گالی دیتا میرے دوستو؟ کیوں ماں نے کیا بگاڑا ہمارا؟ کیا بگاڑا؟ 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا. ارے میرے دوستو, ہماری ماں نے ہمارے باپ کی گالیاں مفت میں کھائی, ہمارے ماں نے لوگوں کے برتن دھوئے, ہماری ماں نے لوگوں کے کپڑے صاف کیے, ہماری ماں ہم کو بڑا کرنے کے لیے نہ جانے کتنی وجہ سے تڑپتی رہی. ارے ہماری ماں وہ ماں تھی, ہم رات کو بیمار ہوتے تھے, وہ بیچاری تڑپتے ہمیں اٹھاتی تھی, دوا پلاتی تھی, ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی, ہم گالی دیتے تھے پھر بھی سر پہ ہاتھ رکھتی تھی. وہ ماں جس سے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا, خیال آیا میرا بیٹا آئے گا, اس کو یہ چیز بہت پسند ہے, اپنا ارمان کچل دیا. آج وہ ماں میرے دوستوں, وہ تو ابن احرون تھے جو 40 سال ایسے گزارے. ہم میں کون ایسا ہے جو 4 گھنٹے ایسے گزار کے بتاؤ نا, کوئی 4 گھنٹے مکہ کی گھاٹی میں گزار کے بتاؤ, کوئی 4 گھنٹہ بھوکا رہ کے مکہ کی گھاٹی میں بتاؤ. میرے دوستوں, جب موقع ملا ماں کو گالی دی, ماں کو دھکا مارا, ماں کو جواب نہیں. ارے میرے دوستوں, یہ ہمارے جوان سیدھے منہ ماں کو جواب دینے بھی تیار نہیں, سیدھے منہ ماں کو جواب دینے تیار نہیں. اس لیے ہمارے نبی نے تو بالکل صاف کہا ہے, آپ کو سمجھ میں آوے تو آوے, نہیں آوے تو نہیں آوے. ہمارے نبی نے صاف کہہ دیا, تیری نماز تجھے مبارک, تیرا روزہ تجھے مبارک, تیری زکات تجھے مبارک. اگر ماں ناراض ہوگی موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. میرے پیاروں, خیر وہ جو واقعہ میں نے سنایا تھا اس میں ایک اور بات بھی کرنی ہے کہ ہمارے نبی کی شان کیسی شان ہوگی کہ 2 بچے جو دنیا سے بولو ایک مبارک ہاتھ رکھا, بتاؤ اللہ نے زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا ہمارے نبی کی محبت کی ایک جھلک بتاؤ. ارے بولو نا, بتاؤ. ارے ہاں یا نہیں, بولو نا, بتاؤ. اللہ کی قسم جمعہ کی رات میں بولو, آج رو کے اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ہمارے نبی کی محبت. جو لوگ عمرہ کرنے گئے, میں دعا کرتا ہوں اللہ قبول کرتے تھے, آئے اللہ قبول کرتے تھے. اور بڑا تو وہ ہوتا ہے جو ایسا جاتا ہے کہ واپس نہیں آتا. یعنی دعا کرو اللہ وہی کی موت بھی نصیب فرمائے. جب مقدر میں اللہ وہی بلا لے, بولو آمین, بولو جمعہ کی رات ہے, اللہ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے. آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے نبی جب مکہ فتح ہوا, بولو مکہ فتح ہوا نا, ارے بولو ہوا نا, مکہ فتح ہوا, ہمارے نبی مکہ آئے, بولو صلی اللہ. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. مکہ فتح ہوا 26 پارے میں. مجھے جو بات بتانی, جب مکہ فتح ہوا ہمارے نبی مکہ آئے, زمزم کے کنویں کے پاس آئے. بولو کون سے کنویں کے پاس آئے؟ زمزم. سننا, آج زمزم کا پانی جو ہے نا, آتا ہے نا گھر میں, آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آتا ہے. کوئی قدر نہیں ہم کو, نہ لانے والے کو, نہ دیا گیا اس کو,
میں تو ایک بات کہتا ہوں، زمزم کا پانی اتنا پیارا ہے کہ حدیث پاک میں لکھا ہے زمزم کا پانی نہیں پیا وہ الگ بات ہے، صرف محبت سے دیکھ لے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن میں زمزم کا پانی اتنا پیارا کیوں بن گیا؟ بھائی زمزم کا پانی دیکھ لے اللہ گناہ کو معاف کرے گا، کیوں؟ وہ وجہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے نبی زمزم کے کنویں کے پاس آئے، بولو مکہ میں کون سے کنویں کے پاس آئے؟ ارے بولو نا، مکہ میں ہے نا زمزم کا کنواں ہے نا، زمزم کے کنویں کے پاس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ صحابہ کو کیا فرمایا؟ اچھا صحابہ کیا کر رہے تھے؟ وہ ڈول سے پانی نکال رہے۔ اس زمانے میں کنواں اپنی اصل شکل میں تھا، ابھی تو پاٹ دیا گیا، ابھی تو مشین لگا دی گئی، لیکن اس زمانے میں وہ صحابہ کرام رسی اور ڈول سے زمزم کا پانی کھینچ رہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ہمارے نبی نے فرمایا بھائی ایک ڈول مجھے پہنچانا، ایک ڈول مجھے پہنچانا۔ ارے صحابہ کرام دوڑے، میں پہنچاؤں، وہ کہ میں پہنچاؤں۔ خیر ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے یوں ڈول نکالی اور لا کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ سننا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی پیا۔ بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا پانی پیا اور قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر پیا، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر پیا، اور پینے سے پہلے ہمارے نبی کے ہونٹ مبارک حرکت کرنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کے ہونٹ مبارک کیوں حرکت کر رہے؟ ہمارے نبی نے کہا میں دعا مانگ رہا ہوں، اور زمزم کے پانی پینے سے پہلے جو بھی دعا مانگو گے پانی کے پیٹ میں جانے میں دیر ہوگی مگر دعا کے قبول ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماء زمزم لما شرب له، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا، قبلے کی طرف منہ کر کے پینا، اور زمزم کا پانی پینے سے پہلے دعا مانگنا۔ ہمارے نبی فرماتے زمزم کا پانی پیٹ میں پہنچے اس سے پہلے تیری دعا آسمانوں پر پہنچے۔ اسی لیے زمزم کا پانی یہ قدرت کی نشانی، بولو زمزم کا پانی قدرت کی، قرآن نے کہا یہ قدرت کی نشانی ہے، بولو قدرت کی، تبھی تو ختم نہیں ہو رہا ہے۔ بھائی دنیا کے سارے کنویں کا پانی ختم ہوتا، زمزم کا پانی کبھی ختم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات، اللہ فرماتے زمزم کا پانی یہ قدرت کی نشانی۔ لیکن مجھے جو بتانا وہ اور یہ ہے کہ زمزم کا پانی اتنا مبارک کیوں ہوا؟ بے شک ہم کو معلوم ہے زمزم کے پانی کے پیچھے حضرت ابراہیم کی داستان چھپی ہے، بولو ہاں، یہ بات بالکل پکی۔ زمزم کے پانی کے پیچھے کون چھپے ہوئے؟ حضرت ابراہیم کی داستان۔ اور کن کی داستان چھپی ہوئی ہے؟ حضرت اسماعیل سے، حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑا اور وہاں سے زمزم کا پانی نکلا، تو حضرت اسماعیل کی بولو کن کی داستان؟ حضرت۔ اور زمزم کے پانی کے پیچھے حضرت اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ کا رونا بھی تو ہے، تین کی داستان ہے نا۔ زمزم کے پانی کے پیچھے حضرت ابراہیم بھی ہے، وہی تو چھوڑ کر گئے تھے، ارے وہی تو میدان میں چھوڑ کر گئے تھے، ارے چھوڑ کر گئے تھے نا۔ کیا فرمایا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ تو زمزم کے پانی کے پیچھے میرے پیارے بھائیو حضرت ابراہیم، حضرت بولو حضرت اسماعیل، حضرت۔ لیکن اب میں بتا رہا ہوں زمزم کا پانی یہ تین سے بڑھ کے اور مبارک کیوں ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے مکہ فتح کیا، لوگ ڈول کھینچ کے پانی نکال رہے، ارے ڈولوں کو ڈال رہے کنویں میں پانی نکال رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ڈول میرے پاس لاؤ، چنانچہ ڈول لائی گئی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ چمڑے کی ڈول لائی گئی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف چہرہ مبارک، اور آپ کھڑے ہیں، آپ کے مبارک ہونٹ حرکت کر رہے، آپ دعا مانگ رہے۔ آپ نے زمزم کا پانی پیا، بولو آپ نے زمزم کا پانی پھر کیا کیا؟ ہمارے نبی نے اپنے منہ میں تھوک مبارک جمع کیا اور وہ ڈول میں ڈال دی۔ زمزم کا پانی اندر ہے، بولو زمزم کا پانی اندر ہے، ہمارے نبی کا مبارک، سب بولو نا زمزم کا پانی اندر ہے، ہمارے نبی کا مبارک، بس۔ اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ڈول لے کر کھڑے ہو گئے، کچھ مانگ رہے، ڈول لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب جو صحابہ ہے نا، ہر صحابی چاہتا ہے کہ ڈول میرے کو ملے۔ بھائی حضرت ابو بکر کھڑے انتظار کرتے کہ مجھے ملے، کیوں؟ اس لیے کہ زمزم کا پانی بھی ہے اور نبی کا۔ اور ایک بات اللہ کی قسم میرے شالیمار سوسائٹی کے بھائیوں کان کھول کر سنو، میرے منہ میں تھوک ہے، آپ کے منہ میں تھوک ہے، میرے منہ میں تھوک ہے اس میں بدبو ہے، آپ کے منہ میں تھوک ہے اس میں، لیکن اللہ کی قسم
اللہ کی بار بار قسم کھا کر کہو، میرے منہ میں تھوک یا آپ کے منہ میں تھوک ہے، لیکن ہمارے نبی کے مبارک منہ میں تھوک نہیں۔ اللہ نے کہا محبوب مصطفیٰ مرتضیٰ تیرے منہ میں تھوک نہیں، جنت کے نہر کا پانی ہے، جنت کے نہر کا، زمزم کا وہ چمڑے کا ڈول جس میں زمزم کا پانی ہے، اللہ کے رسول کا مبارک ہاتھ اس پر لگا ہوا ہے، اندر زمزم کا پانی، ہمارے نبی نے اس میں مبارک تھوک رکھا، سارے صحابہ جمع سب کھڑے انتظار کر رہے، حضرت ابو بکر انتظار کر رہے کہ وہ پانی مجھے ملے، اس لیے اس میں دو دو چیزیں، زمزم بھی ہے، بولو زمزم بھی ہے، اور نبی کا مبارک تھوک بھی ہے۔ آسان الفاظ میں کہو، اس میں حضرت ابراہیم کی داستان بھی ہے، حضرت اسماعیل کی داستان بھی ہے، اور حضرت حاجرہ کی داستان بھی ہے، اور میرے نبی کا مبارک تھوک نہیں، جنت کے نہر کا پانی بھی ہے۔ حضرت ابو بکر چاہے یہ ڈول مجھے ملے، عمر چاہے مجھے ملے، عثمان چاہے مجھے ملے، علی چاہے مجھے ملے، ارے صحابہ کھڑے سب چاہتے یہ ڈول مجھے ملے۔ جب ہمارے نبی پانی پی کر فارغ ہوئے تو سارے صحابہ نے یوں ہاتھ بڑھایا، ہمارے نبی نے کہا ہاتھ اپنے پاس رکھو، سب لوگوں نے ہاتھ اپنے پاس رکھا، ہمارے نبی وہ ڈول لے گئے اور زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ بولو بولو سبحان، بولو بولو سبحان، زمزم کے کنویں میں ڈال۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم کو دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، ہم کو دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہمارے نبی نے کہا اگر میں تم سے محبت کرتا ہوں تو کیا آنے والے امتیوں سے محبت نہیں کرتا؟ تمہارے پیٹ میں زمزم کا پانی جاتا اور ساتھ میں جنت کے نہر کا پانی میرے مبارک تھوک کی شکل میں جاتا، ابو بکر تیرے پیٹ میں جاتا تو اکیلا ہوتا، عمر تیرے پیٹ میں جاتا تو اکیلا ہوتا، بلال تیرے پیٹ میں جاتا تو اکیلا ہوتا، سلمان تیرے پیٹ میں جاتا تو اکیلا ہوتا، ابو ذر تیرے پیٹ میں جاتا تو اکیلا ہوتا، عبداللہ ابن مسعود تیرے پیٹ میں جاتا اکیلا ہوتا۔ میں نے کنویں میں ڈالا، جو بھی قیامت تک زمزم کا پانی پیتا رہے گا اس کے پیٹ میں زمزم کا پانی بھی جائے گا، میرا تھوک بھی جائے گا، جنت کے نہر کا پانی بھی اس کے پیٹ میں چلا جائے گا۔ تو مصطفیٰ تو ہم سے وہ محبت کرے کہ کہیں صرف زمزم کا پانی ابو بکر کو یا میرے منہ مبارک کا مبارک تھوک صرف ابو بکر کے پیٹ میں نہ جائے، وہ قیامت تک آنے والے امتی کے مبارک پیٹ میں چلا جائے۔ تو نبی تو یہ فکر کرے کہ ہمارے پیٹ میں وہ مبارک جنت کے نہر کا پانی چلا جائے، اور ہمیں وہ نبی سے وہ نفرت ہے کہ ان کا چہرہ بھی نہیں پسند آئے۔ ہاں میرے پیارو، میں نہیں بولوں گا، زیادہ نہیں بولوں گا، ٹینشن مت لو، ٹینشن میں مت آؤ، لیکن بات تو پتے کی ہے یا نہیں اتنا خالی مجھے بول دو۔ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے، ایک بڑا مقابلہ ہے، صحابہ کرام بھی خندق کھود رہے، ارے کھودے جا رہے کھودے جا رہے کھودے جا رہے، کھانا نہیں مل رہا، ارے کہو کھانا نہیں مل رہا، بہت پریشان صحابہ کرام خندق کھودے جا رہے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو طلحہ، ساتھ میں کہو صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو طلحہ۔ وہ 10 آدمیوں کے ساتھ ایک کونے میں خندق کھود رہے، لیکن خندق کھودتے کھودتے اتنا پسینہ انہوں نے اپنی کلہاڑی کو زمین پر رکھا، اور زمین پر رکھنے کے بعد وہ کتنے آدمیوں کے ساتھ تھے؟ 10 آدمیوں کو کہا کہ چلو یہ کھودنا بند کرو، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور کچھ کھانے کے بارے میں کہے، ہم کو اب تک کھانا نہیں ملا، ہم کو اب تک کوئی پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملی۔ اب وہ 10 کے 10 پیچھے آگے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے پاس پہنچے؟ ارے بولو کن کے پاس پہنچے؟ بخاری شریف کی روایت، اتنی پیاری روایت، کیا فرماتے؟ قال ابو طلحہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا عن بطوننا عن حجر۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے میں 10 آدمیوں کو لے کر پسینے میں شرابور اور بھوکا پیاسا، اور میرے 10 صحابہ بھی بھوکے پیاسے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہم اللہ کے رسول کے پاس گئے، اور سننا حضرت ابو طلحہ نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول آج تیسری صبح ہے، ہم کو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ ارے اندازہ لگا کون سی صبح؟ ارے سب بولو نا ساتھ میں، کون سی صبح؟ حضرت ابو طلحہ فرماتے اللہ کے رسول تیسری صبح ہم کو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے رسول بھی خندق کھود رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے مجھے لگا کہ میرے نبی نے شاید سنا نہیں ہوگا، تو حضرت ابو طلحہ نے زور سے کہا میرے پیارے نبی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم 10 آدمی خندق کھود رہے، آج تیسری صبح ہے، ہم کو 2 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو طلحہ کا چہرہ دیکھا اور اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ تو تیسری مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا آگے بڑھے، کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم 10 کے 10 آپ کے سامنے شکایت کرتے، ہم کو کھانے کو 2 دن سے کچھ نہیں ملا، آج تیسری صبح ہے۔ اور حضرت ابو طلحہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا چادر اٹھاؤ، سارے صحابہ نے چادر ہٹائی، ہر ایک کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے، ہر ایک کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا۔
اب سننے جیسی بات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گردن مبارک اٹھائی. حضرت ابو طلحہ کو صرف اتنا کہا, ابو طلحہ سب کو لے کر میرے سامنے شکایت کرنے آئے, تمہاری تیسری صبح ہے. اس اللہ کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا, میری 7ویں صبح ہے. کیا فرمایا میری؟ اور کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر مبارک ہٹائی تو پیٹ پر 2 پتھر بندے ہوئے. کتنے پتھر؟ جب حضرت ابو طلحہ نے دیکھا کہ اگر ہمارے پیٹ پر 1 پتھر ہے اور ہماری تیسری صبح ہے, ہم کو تکلیف ہوتی ہے, تو نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ 7ویں صبح ہے اور پیٹ پر. بس میرے پیاروں, سننے جیسی بات ہے, اب سنتے جانا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی مانگے اور معافی مانگ کر 10 کے 10 صحابہ کو لے کر گئے اور اللہ کے رسول سے فرمایا, اللہ کے رسول معاف کرنا, اب کبھی شکایت کرنے نہیں آؤں گا. میں تو سمجھا تھا کہ میری تیسری صبح ہے اور میرے پیٹ پر 1 پتھر بندہ, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ نبی جن کے قدم کو جبرائیل نے چوما ہے, وہ نبی جن کے قدم کو 70,000 فرشتوں نے چوما ہے, وہ نبی جن کا قدم مبارک عرش پر گیا ہے, ان کے پیٹ پر 2 پتھر بندے ہوئے. حضرت ابو طلحہ معافی مانگتے ہوئے چلے گئے. بھائی معاملہ ختم ہو رہا, حضرت ابو طلحہ چلے گئے, سارے صحابہ کام میں لگے ہوئے. لیکن ایک صحابی جنہوں نے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر دیکھے, ان کو چین نہیں آیا. وہ صحابی کا نام ہے حضرت جابر. بولو کیا نام ہے؟ بس یہ مالدار بننے کا نسخہ میں بتا رہا ہوں. وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت. وہ دھیرے دھیرے آیا دبے پاؤں سے, تاکہ کسی کو پتا نہ چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے, پیچھے سے آئے, کمر مبارک پر ہاتھ رکھا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, پیچھے دیکھا جابر. کیا ہوا جابر؟ کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں کھانا بنا ہوا ہے. آپ کے پیٹ پر 2 پتھر ہے نا, یہ جابر کیسے کھانا کھائے گا؟ میرے گھر والے کیسے کھانا کھائیں گے جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر ہے اور میرے نبی کی 7ویں صبح ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, میرے پیارے نبی گھر پر کھانا تیار ہے, گوشت کا سالن ہے, بکرے کو ذبح کیا ہے, گوشت کا سالن ہے, روٹی ہے, اب آ جائیے کھانے کے لیے. اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے کلہاڑی رکھی اور کہا ٹھیک ہے میں چلوں کھانے کے لیے. تو حضرت جابر نے فرمایا, اللہ کے رسول میں ہوں, میری بیوی ہے, آپ ہیں, اور کسی ایک آدمی کو اپنے ساتھ میں لے لے. 4 آدمی کا کھانا ہے. بولو کتنے آدمی کا کھانا؟ کتنے آدمی کا کھانا؟ 4. ساتھ میں بولو نا ذرا زور سے, کتنے آدمی کا کھانا؟ 4. کتنے آدمی کا کھانا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں جابر کھڑے رہو, 4 آدمی کا کھانا نا, ایک تمہاری بیوی, ایک تم, ایک میں, اور میں کسی کو ساتھ میں لوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, یا اصحابی ہلموا الی دعوت جابر, ہلموا الی دعوت جابر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, او خندق کھودنے والو, او 3 دن سے بھوکے یا 7 دن کے بھوکے کھڑے ہو جاؤ, چلو حضرت جابر کے گھر پر دعوت رکھی ہوئی. اب وہ کتنے صحابہ تھے؟ سب ملا کے 1600. کتنے؟ اور کھانا کتنے آدمی کا؟ تو سب کے سب نے جیسے کلاڑی رکھی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کا کپڑا مبارک پکڑا, کہا ہمارے نبی میں نے سب کو نہیں صرف 4 آدمی کو کہا, اس میں ایک میں, میری بیوی, آپ, صرف 1 آدمی, سب کو بلانا نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا جابر کی نہ سنو, چلو. اور حضرت جابر کو کہا جاؤ گھر میں جا کر کہہ دو سب لوگ کھانا کھانے آ رہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے جا رہے. گھر میں کون ہے؟ آپ کو بولنا پڑے تو. حضرت جابر بھی گھبرائے آئے. کیا کہا؟ سننا ان کا جملہ سننا. وہ ان کی بیوی گھر میں کھانا پکا رہی. اٹھ جا, اپنی بیوی کو کہا اٹھ جا, آج ہم تو ذلیل ہو گئے, آج ہماری عزت چلی گئی, ہم رسوا ہو گئے, یہ ہمارا چھوٹا سا جھوپڑا, تو 4 آدمی کا کھانا بنا رہی. میں نے اللہ کے رسول کو جا کر دعوت دی, اللہ کے رسول نے سب کو بلا لیا, یہ کھانا کیسے پورا ہوگا؟ وہ اللہ والی عورت تھی. وہ کون تھی؟ اللہ والی عورت تھی. کیا فرمایا؟ آپ نے دعوت دی. حضرت جابر نے فرمایا نہ میں نے دعوت نہیں دی, میرے نبی نے دعوت دی. کہا نبی جب زمین پر زبان ہلاتے ہیں اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے. نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. یہ کون کہہ رہی ہے؟ ایک عورت. ارے بتاؤ نا کون کہہ رہی ہے؟ یعنی وہ عورت کا ایمان اتنا پکا ہوگا جو آج ہمارے مردوں کے پاس بھی وہ ایمان نہیں ہے. اس عورت نے ایک ہی بات کہی, جابر آپ نے دعوت دی؟ کہا نہیں, میرے نبی نے دعوت دی. وہ عورت جھوپڑے میں کھڑے ہو کر کہتی ہے اگر نبی نے دعوت دی ہے تو فکر کی ضرورت نہیں, یہ فرش پر ان کی زبان کھلتی ہے, عرش پر اللہ فیصلہ کرتا ہے, آنے دو, آج انتظام اللہ خود کرے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ابھی کھڑے ہیں, نظر گھمائی, دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے جابر جہاں تم نے سالن رکھا ہے اس کے پاس تم چلے جاؤ.
اور تمہاری بیوی جہاں روٹی پکا رہی ان کو کہو وہاں چلی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جو سالن تھا اس پر ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک رکھ دیا. وہ جو سالن تھا اس پر ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک رکھا. اور جہاں ان کی بیوی وہ توے پر وہ بڑے تنور پر روٹی پکا رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اپنا تھوک مبارک رکھا. حضرت جابر کو کہا جابر یہ برتن کو بند کر دو, کھولنا نہیں, بس دیتے جاؤ. اور تمہاری بیوی کو کہو وہ روٹی نکال دی جائے نیچے دیکھے نہیں کہ کتنا آٹا ہے, کتنا گھندا ہوا, کتنا نہیں گھندا ہوا, بس روٹی پکا دی جائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم میں سالن نکالتا گیا اور میری بیوی گرم گرم روٹی پکاتی رہی. ظہر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا, درمیان میں عصر کی نماز ہوئی. حضرت جابر فرماتے مغرب کے وقت الحمدللہ 1600 صحابہ کے پیٹ بھر چکے تھے. کتنے صحابہ کے؟ 1600 صحابہ کے پیٹ بھر گئے. اب سننے جیسی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سب کے پیٹ بھر گئے, کہو الحمدللہ. اب تو ہم باقی ہیں, میں, آپ, تمہاری بیوی اور 2-3 صحابہ, ہم باقی ہے, بس اب ہم کو دیتے جاؤ. جب ہمارے نبی نے فرمایا ہم کو دیتے جاؤ تو حضرت جابر نے وہ جو ڈھکن ڈھکا تھا اس کو کھول دیا. کیا کر دیا؟ کھول دیا. ویسا کا ویسا سالن بھرا ہوا. کہا اللہ کے رسول ہم 4 آدمی, ویسا کا ویسا سالن بھرا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا. فرمایا جابر یہ کیا کیا؟ میں نے کہا تھا کہ ہانڈی کو بند رکھنا, اسے کھولنا نہیں, تم نے کھول دیا. کہا اللہ کے رسول اب تو 4 ہی باقی, تو میں نے کھولا. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان, جابر اگر کھولے نہ ہوتے تو قیامت تک تم اس میں سے سالن کھاتے رہتے. نعرہ تکبیر. اب سننا میرے پیاروں, سب نے کھایا. ارے بولو سب نے, ارے بولتے جاؤ نا سب نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھائے, حضرت جابر بھی کھائے. اب سب ہڈیاں, بھائی جب کھائے ہوں گے اور بکرے کا گوشت 1600 آدمیوں نے کھایا ہوگا تو ہڈیاں پڑی ہوگی کہ نہیں پڑی ہوگی؟ ارے بولو ہڈیاں پڑی ہوگی کہ نہیں پڑی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے جابر سب کھا چکے ہیں, تیری بیوی سے پوچھ اس نے کتنی بکری کو ذبح کیا تھا. حضرت جابر فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا, ایک ہی بکری کو ہم نے ذبح کیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا جابر ساری ہڈیوں کو جمع کرو. ساری ہڈیوں کو جمع کیا. ہمارے نبی نے پھر اپنا تھوک مبارک ان ہڈی پر رکھا. اللہ کی قسم وہ ساری ہڈیوں سے ایک بکری زندہ ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تمہاری بیوی کو کہہ دو جو ذبح کیا تھا اللہ نے اس کو واپس پہنچا دیا ہے. نعرہ تکبیر. میرے دوستو اب سوال ہوتا ہے کہ یہ ساری برکتیں کیسے ہو گئی؟ ارے بھائی یہ برکتیں کیسے ہو گئی؟ وہ سالن میں برکت کیسے ہو گئی؟ ارے میرے دوستو اس میں جابر کا کوئی کمال؟ ارے بولو نا جابر کا کوئی کمال نہیں, ان کی بیوی کا کوئی کمال نہیں. یہ برکت کہاں سے ہو گئی؟ ارے یہ سالن میں برکت, کوئی تو پوچھے کہ 4 آدمی کا سالن 1600 صحابہ نے کیسے کھایا؟ ارے 4 آدمی کی روٹی 1600 صحابہ نے کیسے کھایا؟ ارے وہ ہڈیاں جو بالکل بوسیدہ تھی وہ اس میں پوری بکری زندہ کیسے ہو گئی؟ صرف ایک ہی جواب ملے گا میرے پیاروں, میرے کڑی کے جوانوں, ایک ہی جواب ملے گا, میرے نبی کے مبارک تھوک کا یہ کمال تھا. ارے بولو نا میرے نبی کے مبارک. جبکہ تھوک جو ہے نا, تھوک ہمارا تھوک, اس کو آدمی اچھا نہیں سمجھتا. ارے بولو اچھا سمجھتا؟ بدبو آتی کہ نہیں آتی؟ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا دیواروں پر لکھا ہوگا ڈو ناٹ اسپٹ, تھوکنا. اور ہمارا انڈیا والا جب دیکھے گا تھوکنا منع تو وہیں تھوکے گا. کہ تھوکا, بول تیرا باپ کیا کر سکتا کر لے, کیا اکھاڑ سکتا اکھاڑ لے. میں نے دیکھا ہمارے یہاں کوئی ڈسپلن نہیں. آپ باہر کے ملکوں میں چلے جاؤ, آپ کو راستے کے اوپر کوئی کچرا نظر نہیں آئے گا. یہ تو گاڑی میں کیلا کھائے گا اور گاڑی کا کانچ کھولے گا, دھاڑ کر کے یوں چھلکا پھینکے گا. ہو کتنا بڑا کمال کیا. میرے دوستو اسلام نے جو چیزیں ہم کو دی ہے کاش کے ہم اس کو اختیار کر لیتے. صفائی ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے. بولو, ارے بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ صفائی, طہارت, کلین, یہ اسلام کی سب سے بڑی نشانی ہے. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, ان کو پوچھو کتنی حدیث کی کتابیں ایسی ہے شروع ہوتی ہے کتاب الطہارت, سب سے پہلے صفائی کا بیان, صفائی کا بیان, طہارت کا بیان, پاک رہنے کا بیان. اور میرے دوستو اسلام نے اتنا پاک رکھا, اتنا پاک رکھا کہ ہم کو کہا کہ جمعہ کا دن ہو تو غسل کرنا, جمعہ کا دن ہو تو غسل کرنا, ہر نماز کے لیے وضو کرنا, اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا, کھانے کے بعد
ہاں بھائی بتائے کہ نہیں بتائے؟ لیکن سب سے زیادہ گندے کون؟ ہم ہی لوگ ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی ادھر تھوک رہا ہے، کوئی ادھر چل رہا ہے، کوئی ادھر پیشاب کر رہا ہے. ہمارے جوانوں کو تو کتنی مرتبہ دیکھا کھڑے کھڑے پیشاب کرتے کہ نہیں کرتے؟ کھڑے کھڑے مسلمان کھڑے کھڑے پیشاب کرتا، اور یہاں اٹھنے پر بیٹھا ہوگا، ارے عصر کی اذان ہو گئی، چل نماز پڑھنے چل. کہا مولانا میں پاک نہیں ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمان جس کی پاکی آدھا ایمان ہے وہ کہتا میں پاک. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ خیر ہماری بات تھوڑی ادھر سے ادھر گئی، میں پھر آ رہا ہوں. میرے پیارے دوستوں، 4 آدمی کا کھانا کتنے آدمیوں نے کھایا؟ 4 آدمی کی روٹی کتنے آدمیوں نے کھائی؟ اور وہ ہڈیاں جس کو ہم نے پھینک دیا، دسترخوان پر پھینک دیا، وہاں سے پوری بکری زندہ ہو گئی. اور میرے پیاروں، کاش کہ ہم دل کی آنکھوں سے سنیں، ہاں دل کی آنکھوں سے دیکھیں، دل کے کان سے سنیں. وہ ہمارے نبی کا مبارک، ساتھ میں بولو نبی کا مبارک. میرے دوستو نبی کے مبارک تھوک پر یہ برکت ہو سکتی ہے. سننا نبی کے مبارک تھوک پر یہ برکت ہو سکتی ہے. ارے ساتھ میں بولو نبی کے مبارک تھوک پر یہ برکت ہو سکتی ہے. تو نبی کی نماز میں برکت نہیں ہو سکتی؟ نبی کے قرآن سے برکت نہیں ہو سکتی؟ نبی کے کپڑوں سے برکت نہیں ہو سکتی؟ نبی کے رہنے سہنے سے برکت نہیں ہو سکتی؟ ارے اللہ کی قسم، کیا نبی کے چہرے سے برکت نہیں ہو سکتی؟ جس نبی کے تھوک سے یہ برکت ہے کہ 4 آدمی کا کھانا 1600 آدمی کھاوے، تو نبی کے قرآن میں کیا برکت ہوگی؟ نبی کی نمازوں میں کتنی برکت ہوگی؟ نبی کے چہرے میں کتنی برکت ہوگی؟ اور میرے پیاروں، اگر اپنے گھروں میں برکت چاہتے ہو، رحمت چاہتے ہو، میاں بیوی کا جھگڑا دور کرنا چاہتے ہو، ساس بہو کا جھگڑا دور کرنا چاہتے ہو، ایک قدم اٹھاؤ، ہم سب مل کر محمدی بنے. ہم محمدی بنتے جائیں گے، اللہ رحمتوں کی بارشیں برساتا جائے گا. ایک ہی فیصلہ میرے دوستو، محمدی بنیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے. صبح کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں. حضرت علی جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو عجیب و غریب حالت دیکھتے ہیں کہ فاطمہ رو رہی ہے. اب صبح کا وقت ہے، فاطمہ رو رہی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اور حضرت علی دیکھتے ہیں کہ فاطمہ چکی پیسنے کے لیے تیار ہے، اور قریب میں پانی گرم ہو رہا ہے، اور قریب میں کپڑے رکھے ہیں جس کو دھونا ہے. اب حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں کہ میں تو روزانہ صبح گھر میں آتا ہوں، لیکن کبھی میں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ میری بیوی فاطمہ رو رہی ہو اور پانی گرم ہو رہا ہو، کہیں کپڑے دھلنے کی تیاری ہو رہی ہو، کہیں چکی پیسنے کی تیاری ہو رہی ہو. بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے اور اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ، یہ صبح صبح فجر کے وقت کیا عالم ہے کہ تم رو رہی ہو اور یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں. روایت کے اندر ہے حضرت فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی. حضرت علی جیسے جیسے سوال کرتے فاطمہ کا رونا اور زیادہ ہو جاتا. حضرت علی بہت سوال کرتے اور فاطمہ دھاڑے مار کر روتی ہے. آخر میں حضرت علی کہتے ہیں کہ تجھے خدا کا واسطہ ہے، مجھے بتا دے تو کیوں رو رہی ہے، اور صبح میں یہ کیا حال ہے کہ پانی گرم ہوتا ہے، کہیں کپڑے دھلے جا رہے ہیں، کہیں کچھ تیاری ہو رہی، آخر کیا معاملہ ہے. بس حضرت فاطمہ رونے لگتی اور رو کر کہتی ہے کہ میں آپ سے کیا بتاؤں، رات کو میں نے خواب دیکھا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خواب میں میں نے میرے والد نبی کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے، وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں. فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں میرے والد سے پوچھا کہ اے میرے ابا جان، اے میرے نبی، تم کون سی چیز تلاش کرتے ہو، تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ تو میرے نبی، میرے ابا نے کہا کہ فاطمہ بیٹی میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں، بیٹی میں تجھے ہی تلاش کرتا ہوں، میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں. روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب بتاتی ہے اور اس کے بعد اپنے شوہر علی سے کہتی ہے کہ علی آج میرا یہ آخری دن ہے، میرے نبی نے، میرے والد نے مجھے بتا دیا، اب کچھ ہی دیر میں اپنے خدا کو پیاری ہونے والی ہوں، یہ میرا آخری وقت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دھاڑے مار کر روتے ہیں. روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ، ابھی تیرے والد کو انتقال ہوئے 6 مہینے بھی نہیں گزرے، ابھی ان کا غم ہمارے سینوں کے اندر ہے، تیرا انتقال ہو جائے گا، ہم غم کو کیسے برداشت کریں گے؟ فاطمہ جواب دیتی ہے کہ علی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جس طرح میرے ابا کی وفات پر تم نے صبر کیا تھا، میری وفات پر بھی تم صبر کر لینا. میری ماں بہنیں، اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب سے خراب ہونے لگتی ہے
बुखार चढ़ने लगता है। हजरत फातिमा चक्की पीस रही है, हजरत अली उनके हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब ये बस करो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम हमें छोड़कर जाने वाली हो। ये चक्की को पीसना, ये कपड़े धोना, ये पानी को गर्म करना, ये सब तकलीफ क्यों उठा रही हो? फातिमा रोकर कहने लगती है, फातिमा रोकर कहने लगती है कि मुझे तुम्हारा भी हक अदा करना है और मुझे मेरे बेटे हसन और हुसैन का भी हक अदा करना है। मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मैं चाहती हूं कि चक्की पीस कर जाऊं, कपड़े धुल कर जाऊं, अपने बच्चों को नहला कर जाऊं, ताकि मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े, ताकि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। रिवायत के अंदर है कि हजरत अली उनको समझा कर खड़ा करते हैं। अभी उनको खड़ा करते हजरत अली रो रहे, फातिमा रो रही। इतने में वो प्यारे बच्चे हसन और हुसैन घर के अंदर दाखिल होते हैं। मेरे भाइयों, सोचो उस मां के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी जो अपने बच्चों को, हसन और हुसैन को आखिरी मर्तबा देखती है। हजरत फातिमा दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है। हजरत अली रो रहे, फातिमा रोती। इनका रोना देखकर वो दो मासूम बच्चों को रोना आ जाता। वो दो मासूम बच्चे जब रोते हैं और अपनी मां से पूछते हैं कि मां तू क्यों रोती है, अपने बाप से पूछते हैं कि अब्बा जान तुम क्यों रोते हो, अली कोई जवाब नहीं देते, फातिमा कोई जवाब नहीं देती। फातिमा सिर्फ बच्चों से इशारा करती है कि तुम मेरे वालिद की कब्र के ऊपर चले जाओ, तुम मेरे नबी की कब्र पर चले जाओ। तारीख में यह बात लिखी है कि हसन और हुसैन दोनों मासूम बच्चे हैं, दोनों लाडले बच्चे हैं। नबी की कब्र के ऊपर जाते हैं, अभी कब्र के ऊपर खड़े होते हैं कि अंदर से आवाज आती है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आती है कि ए मेरे नवासे, तुम अपनी मां के पास चले जाओ, मेरे पास तो तुम बाद में भी आ सकते हो, लेकिन आज आखिरी दिन है, इस दिन के बाद तुम्हें अपनी मां का चेहरा नजर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, सोचो उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरती। वो बच्चे रोते पीटते घर में आते देखते हैं कि मां भी रो रही, बाप भी रो रहा। ये दोनों बच्चे आकर रोने लगते, अपनी मां के गले लग जाते। रिवायत के अंदर है कि फातिमा का बुखार और बढ़ता है, शाम का वक्त होता है। अब हजरत फातिमा को यकीन हो जाता कि अब मेरा इंतकाल होगा, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया। मेरी मां बहनें कान खोल कर सुने। हजरत फातिमा अपने शोहर को करीब में बिठा देती है। हजरत फातिमा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को करीब में बिठाती है और हजरत फातिमा कहती है, अपने शोहर से कहती है कि मैं 3 बात तुम्हारे सामने रखती हूं। मेरी मां बहनें इस बात को सुने और सोचे कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बदले। वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह के रसूल की लाडली थी, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो इस उम्मत के वास्ते अपने पेट पर पत्थर बांधती थी, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पेशानी पर हमारे नबी ने बोसा दिया, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिनके बारे में हमारे नबी ने कहा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कि जन्नत में औरतों की अगर सरदारन बनेगी तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बनेगी। वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक्त है, पेशानी के ऊपर पसीना है, अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और बुखार बड़े जोरों के ऊपर है। अपने शोहर को करीब बिठाती है और पहला जुमला कहती है, हजरत अली से कहती है, उनके शोहर है, करीब में मासूम बच्चे बैठे रो रहे, कभी अपनी मां का मुंह देखते हैं, कभी अपने बाप का मुंह देखते हैं। हजरत फातिमा अपने शोहर से कहती है कि अली, मालूम नहीं तुम्हारे निकाह में आने के बाद मेरी तरफ से तुमको कितनी तकलीफ पहुंची होगी। फातिमा कह रही कि मेरे शोहर, मालूम नहीं जब से मैं तुम्हारी निकाह में आई हूं, मालूम नहीं मेरी वजह से तुमको कितना दुख उठाना पड़ा होगा, तुमको मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी होगी। फातिमा कहती है, मेरे शोहर, खुदा के वास्ते मेरे मरने से पहले मुझे माफ कर दे। अपने शोहर से कहती है कि मेरे मरने से पहले मुझे माफ कर दे, ताकि कयामत के मैदान में मुझे मेरे नबी के सामने जलील न होना पड़े, मुझे मेरे वालिद के सामने रुसवा न होना पड़े। ए मेरे शोहर, मैंने तेरे हक में कोताही की, मैंने तेरे हक में गलती की, मेरी तरफ से तुझे दुख पहुंचा है, ए मेरे शोहर मुझे माफ कर दे। रिवायत में है कि अली धाड़े मारकर रोने लगते, फातिमा के सर पर हाथ फेरते और कहने लगते, फातिमा तू गम मत कर, आज फिक्र मैं करता हूं कि तू नबी की बेटी थी लेकिन मैं तेरा हक अदा न कर सका, तू नबी की बेटी थी मैं तेरा हक अदा न कर सका। और उसके बाद अली एक लंबी सांस लेकर रोकर कहते हैं कि फातिमा, मुझे मालूम है जब से तू मेरे घर पर आई है तुझे 2 वक्त की रोटी कभी नसीब नहीं हुई है। मेरे भाइयों, रिवायत के अंदर है कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धाड़े मारकर रोती है और कहती है, एक दूसरी बात कहती है कि मेरे शोहर, मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना।
فاطمہ کہتی ہے میرے انتقال کے بعد جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا. اس کے بعد اپنے پیارے بیٹے حسن اور حسین کی طرف کر کے کہتی ہے اور حسین کی طرف اشارہ کر کہتی ہے کہ علی کے ساتھ نکاح کرنا ہو نکاح کرنا, لیکن ایک رات میرے ان بچوں کے پاس بھی گزارنا. یہ معصوم ہے, یہ اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھتے, جب یہ بالغ ہو جائے تو ان کو خدا کے حوالے کر دینا. اور تیسری بات میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں, کان کھول کر سنیں, یہ ہمارے نبی کی بیٹی کی آخری وصیت, ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی کی آخری وصیت. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اے میرے شوہر, حضرت علی سے کہتی ہے کہ میرے شوہر جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو نہ بلانا, جب میرا انتقال ہو جائے, جب میری وفات ہو جائے کسی کو نہ بلانا. حضرت علی بڑے جوش میں آ جاتے اور کہتے ہیں کہ تو نبی کی بیٹی ہے اور تو کہتی کسی کو نہ بلانا. میں تو سارے مدینے والوں کو بلاؤں گا, میں انصار کو بلاؤں گا, میں مہاجرین کو بلاؤں گا, میں پورے مدینے کو تیرے جنازے میں جمع کر دوں گا. حضرت فاطمہ اشارے سے کہتی ہے کہ نہیں, میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا, میرے جنازے میں صرف تم ہوں گے اور میرے یہ دو معصوم بیٹے ہوں گے, ان کے سوا میرے جنازے میں کوئی نہ آئے. حضرت علی پوچھتے آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رونے لگتی اور رو کر کہنے لگتی ہے کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا, میرے والد نے مجھ سے کہا تھا بیٹی پردے میں رہنا, میں نے میری والد کی بات کو پورا کر لیا. زندگی میں کسی مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا, میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے, میں چاہتی ہوں موت کے بعد بھی کوئی غیر آدمی میرے جسم کی طرف نگاہ نہ اٹھائے. میری ماں بہنیں آج اسی بات سے ہمیں شرم آتی ہے. آج ہماری ماں بہنوں کو کہا جائے کہ بھائی پردہ کر لو, اور ہمارے جوانوں کو کہا جائے کہ تیرا چہرہ ایسا بنا دے جو چہرہ تیرے نبی کا تھا, تو میرے بھائیوں ہمیں پسند آتا ہے. میرے بھائیوں ہمارے جوانوں سے پوچھو کہ بھائی چہرے پر داڑھی رکھ لے, ہماری ماں بہنوں کو کہو پردہ کر لے. میرے بھائیوں یہ ہمیں پسند نہیں آتا. بتاؤ اگر نبی سے سچی محبت ہوتی, فاطمہ سے سچی محبت ہوتی, تو فاطمہ کی آخری وصیت ہے کہ زندگی میں کسی نے میرے بدن کو نہیں دیکھا, میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے. روایت کے اندر ہے یہ تین باتیں کہہ کر فاطمہ ایک عجیب و غریب جملہ کہتی ہے اور ہمیشہ کے لیے خدا کو پیاری ہو جاتی. آخری جملہ حضرت علی سے کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے. میرے بھائیو سنو, حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے. خواب میں میرے والد میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ سحری علی کے دسترخوان پر کرنا, افطار انشاءاللہ میرے دسترخوان پر ہوگا. یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.